السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آج سالانہ ختم مبارک ہے۔ اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ بزرگ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیہ اثر رحمۃ اللہ کے دادا پیر و مرشد ہیں۔ یہ ساری بہاریں جو آپ محمد پورہ دیکھتے ہیں یا متعدد جگہ دیکھتی ہیں، سب انہی کی بہاریں ہیں۔ انہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان گلستانوں کو آباد فرمایا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تک پہنچنے کے 2-3 سٹیپ بتاتے تھے، 3 چیزیں بتاتے تھے۔ پہلا، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آج کل دور ایسا آ گیا، لوگ ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیر کی بات سنتے ہی نہیں۔ حضرت خواجہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں قرآن پاک سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا میں صحابہ کا قول سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس کو نکال دیا، چلا گیا۔ ارادت مند پریشان ہوئے، کہنے لگے حضرت یہ کیا؟ وہ قرآن سنا رہا تھا، حدیث پاک سنانا چاہتا تھا، صحابہ کرام کی کوئی بات سنانا چاہتا تھا، آپ نے اس کو نکال کیوں دیا؟ اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام سچا کلام ہے، حدیث پاک ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، سچا کلام ہے، صحابہ کرام کے اقوال ان معدنِ علم و حکمت سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو سرکار کے پروردہ ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سنانے والا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر سناتے سناتے درمیان میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا بول جاتا، میرے دل میں بیٹھ جاتا، تو میری زندگی کی ساری کمائی تباہ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اپنے اسلاف کی باتیں، بزرگان دین کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت، نماز کی پابندی۔ فرماتے تھے نماز پابندی سے ادا کرنی ہے۔ جو بھی آدمی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، رب تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے۔
یہ رستہ نماز کے بغیر طے نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے۔ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اعلیٰ کا ورد یہ بڑا ضروری ہے۔ دل و جان سے رات کو اٹھ کے نماز ہی کی صورت میں تہجد ادا کرنا یہ بھی اہل ایمان پر لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ والا 3 دن تک مسلسل تہجد نہ پڑھے اس کا نام اللہ والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کو اٹھ کے چاہے 2 نفل ہی صحیح پڑھ لینے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کہنا چاہیے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے درود پاک کا درس دیتے تھے کہ درود پاک پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اس محبت سے پڑھیے کہ بعد درود پاک پڑھتے جاؤ، چھلانگے لگاتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ۔ اور حضور خواجہ عالم جن کا آج عرس مبارک ہے، انہوں نے اس کے لیے ذکر الہی اللہ اللہ اس ذکر کو انہوں نے ترجیح دی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، تو جس بھی رنگ سے کوئی جائے گا اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں شامل حال ہوں گی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، جس کا دامن پکڑ لے گا انشاءاللہ یہ ہم کو جنت جانے سے پہلے چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ان کے فرائض میں بھی ہے، ان کا منصب بھی ہے اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے، یہ اپنے ارادت مندوں کو جنت لے کے جائیں، لیکن کیسے کہ وہ ارادت مند ہو تو صحیح، وہ پکا ماننے والا ہو تو صحیح۔ ہم آتے ہیں بزرگان دین کے پاس، حضرت جی یہ بچہ بیمار ہے اس کے لیے دم کر دیجئے، وہ دم کر دیتے ہیں، اللہ مہربانی کرتا ہے۔ حضرت گھر میں ناچاکی ہے دعا کر دیجئے، کر دیتے ہیں۔ حضرت جی وہ پریشانی ہے، مقدمہ ہے، دعا کر دیجئے، اللہ مقدمے سے بری کر دیتا ہے۔ حضرت جی لڑائی ہو گئی ہے تو فرما دیجئے، دعا دیتے ہیں، اللہ مہربانی کرتا ہے۔ مشکلیں اپنی لے کر بزرگان دین کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے کہ بیماریاں ٹھیک کریں۔ بیماری تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر دیتا ہے، یہ پریشانی دور کر دیں گے جی آپ کسی چودھری صاحب نے شاید وہ بھی پریشانی دور کر دے، یہ جی گھر میں ایسی ناچاکی ہو گئی کوئی گھر کے بڑے آدمی کو ڈال دیں وہ شاید پریشانی دور ہو جائے۔ تو بزرگان دین کے فرائض کیا ہیں؟ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اب اللہ والے کے 3 فرض آ جاتے ہیں۔ پہلا فرض کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے اسے کلمہ طیبہ پڑھا کے دنیا سے رخصت کرے۔ دنیا سے جانے لگے تو کلمہ طیبہ پڑھا کے رخصت کرے۔ کتنے ایسے اسلاف ہیں کہ جاتے ہوئے دنیا سے زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا بھی آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے، ان کا آخری وقت آیا، شاگرد پاس تھے، شاگرد کہہ لگے ہم کیسے استادوں سے کہیں کہ حضور کلمہ شریف پڑھیے، یہ تو ہمارے استاد ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ شاگرد تھے، عرض کر لگے حضور وہ حدیث پاک تو سنائیے، وہ جس میں بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اگر اس کا وفات ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ داخل الجنہ کہنا تھا نا، رب نے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ والے کے فرائض میں ہے کہ جب بندے کا آخری وقت آئے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھا کے جنت میں لے جائے۔ یہ رب تعالیٰ کا مہربانی، یہ اس کے لیے
جو ان کے کہے پر عمل کرتا ہے، ان کے وظائف بتاؤے پر عمل کرتا ہے، نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اور جو ادھر ادھر پھرتا رہے پھر اس کی کوئی خیر نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسرا اس کا فرض یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میزان پہ نامہ اعمال تولا جائے گا، پیر و مرشد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادت مندوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دلوائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوائے۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوا دیا تو پورے محشر میں شور اٹھ جاتا ہے کہ ایک اور آدمی اللہ کی رضا حاصل کر گیا، جنت میں چلا گیا۔ اور ان کا تیسرا فرض یہ ہے، آخری اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پل صراط سے لے جا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے، پل صراط پار کروا دے۔ یہ اولیاء کرام کے 3 منصب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے وابستہ کیا ہے، ان کے دامن سے ہمیں اللہ نے وابستہ کیا ہے، ان کا غلام بنایا ہے کہ ہمیں 100% نہیں 1000% امید ہے جب ہمارا آخری وقت آئے گا کلمہ پڑھائیں گے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بھی دلوائیں گے، اور آخرت میں ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دلوائیں گے، اور پھر جنت میں وہ پل صراط سے جنت میں پہنچائیں گے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی اس کا انتقال ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا یہ میرا یہ بھائی کا ایک الگ تعلق ہوتا ہے، پیر بھائی کا۔ وہ پریشان ہوا، فوت ہو گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ گیا، لوگ دعا مانگ کے چلے گئے، میں بیٹھ گیا۔ اب وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، کہنے لگے اللہ نے قبر کے منظر مجھے دکھایا، قبر کا منظر مجھے یوں نظر آیا کہ منکر نکیر آ گئے، سوال کرنے لگے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اتنا کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی درمیان میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے بیٹا کہہ دو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہا ماں دین کا، کہتے بیٹا کہہ دے دین الاسلام۔ کہتے ما تقول فی حق حاضر وما کنت تقول، کہیں گے ہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات، اتنا کہنا تھا قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو آئیے جس کے بزرگ نے جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، حشر کی منزلیں آسان ہوں گی، اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے اسے اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ آج تمام حضرت صاحب کے بڑے حضرت صاحب کے عرس میں شریک ہوئے، تو جب عرس آتا ہے ان کا تو ان کی روحیں شامل ہوتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے، اور پھر یہ لجپال لوگ ہیں، دیکھتے بھی ہیں پھر بھولتے نہیں ہیں، پھر مشکل وقت میں وہ انہیں اپنے دامن کرم میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے ختم پاک کے لیے 1 ارب کلمہ طیبہ، 1 ارب درود پاک، 50,000 درود پاک، یہ 10,000 مرتبہ کلمات طیبات، 300 سورہ ملک اور 300 سورہ مزمل۔ اور پھر 4 کھرب 1 ارب درود پاک، 3 کھرب کلمہ شریف، 744 قرآن پاک، 85 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ، 40 لاکھ کل شریف، اور 42 اللہ قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ جن احباب نے قبول و منظور فرمائے۔ 10 قرآن پاک صاحب کی طرف جی 100 مرتبہ سورہ ملک، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ 2 لاکھ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ جتنا دیا سب قبول و منظور فرمائے۔ اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم دیوی مینوں،
وقت نزاد شوق اندر یاد کراں میں تینوں اللہ اللہ کر دیاں جیواں وچ اللہ مر جاواں جان جارو جسے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت ول نظر اٹھاواں اٹھدیاں بیندیاں ٹردیاں پھردیاں تیرا ذکر پکاواں قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول دیکھاں تو اندی سے غیر نندی سے کائی اللہ اللہ کر دیاں ربا میری جان کڈائی مرشد ماں پیو راضی رہون فضل کرے رب سائیں لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ الف آپ تو ہیں کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باج انباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا ہندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل شان دے نال ویکھی عالم شادائی جز نیاز اللہ ہے حل کریم مشکل سخت میری رب اپنی ذات دا واسطائی تیری صفت قدیم رحیم سایاں اپنی ذات صفات دا واسطائی دائم حی و قیوم ذات تیری اس پاک حیات دا واسطائی عالم غم دے دم تھی دور رکھی اس راز دی رات دا واسطائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ارحم الراحمین، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس عرص پاک کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، جو بھائی دور دور سے ان کا آنا قبول و منظور فرما. جو دوسرے شہروں سے آئے مولا، ان کا آنا قبول و منظور فرما. قدم قدم ان کا منظور فرما. جو محبت اور خلوص اور پیار کے ساتھ آئے مولا، سب کا آنا قبول فرما. اے پاک پروردگار، جو کلمات طیبات، کلمہ شریف، درود پاک ارب و خرب و مرتبہ میں کیا گیا، قرآن پاک میں کیا گیا، پاک پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے اللہ، خصوص میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت مجد الفسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے پاک پروردگار، کلمات طیبات، کچھ درود پاک کے ثواب، کچھ کلمہ شریف کے سبب کئی گناہ کرتے ہوئے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان کے خلاف و خلاف کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور قبلۂ عالم حضور خواجہ عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے اللہ، اس کلمہ طیبہ کے ثواب کو ہمارے حضرت حضور فقیہ اثر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے پاک پروردگار، فیصل آباد کی آن و شان حضرت مولانا محمد سردار احمد قطری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے اللہ، اس کلمہ طیبہ کے ثواب کو حضرت مولانا حافظ محمد اسلام الحق صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے پاک، اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ ثواب کو حضرت خواجہ مولانا محمد حنیف صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضرت مولانا محمد شریف صاحب، مولانا محمد منشا صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. اے اللہ، ان کلمات طیبات کے ثواب کو حضور مناظر اسلام شیخ القرآن مولانا محمد سعید احمد اسد کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. برادر گرامی قدرت مولانا محمد حبیب صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. مولا سب کی قبروں کے انوار منور فرما. سب کے مزارات پہ رحمت نازل فرما. اے اللہ، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، آج جتنے ہم حاضر ہیں مولا، ان بزرگان دین کی برکت سے ہمارے دامن معمور فرما. اے اللہ، ہمارے دامن معمور فرما. اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، جتنے بھی حاضر ہیں سب کو ہم نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح رکھنے کی سعادت عطا فرما. اے رحیم و کریم، اللہ درود پاک کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، ذکر الہی کی کثرت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جتنے بھی حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. الہی، ہر گھر میں برکت نازل کر دے، ہر گھر میں رحمت نازل کر دے. دکھوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے. اپنی رحمتوں کا ہر گھر میں نزول فرما.
ماں باپ کے درمیان محبت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما، بہن بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، ماں باپ اولاد کے درمیان محبت عطا فرما، مولا چھوٹے بڑے کے درمیان محبت عطا فرما، ہر گھر کو محبت کا بسیرا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کی سعادت عطا فرما، کلمہ طیبہ کی سعادت عطا فرما، درود پاک کی توفیق عطا فرما، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کہنے کی سعادت عطا فرما، رات کو اٹھ کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، آمدن سہون گناہ معاف فرما، مولا خود کیے کسی کے کہلوانے سے کیے معاف فرما، بھول چوک کے کیے جان بوجھ کے کیے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی اولاد ہے سب پر مہربانی فرما، سب پہ برکتیں نازل فرما، ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، ان کے صدقے آج جتنے بھی محفل میں حاضر ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے، اپنے کرم سے جھولیاں بھر دے، اپنی رحمت سے جھولیاں بھر دے، دین و ایمان سے جھولیاں بھر دے، دنیا کی نعمتوں سے جھولیاں بھر دے، آخرت کی نعمتوں سے جھولیاں بھر دے، مولا کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔